बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, लफ्ज़ बर्क बुराक से निकला है। बुराक, हम सभी लोग ये जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज के लिए अता की गई थी। इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों का अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आपने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया और झील शीरा में अंबिया कराम को नमाज भी पढ़ाई। ये सवारी यानी बुराक मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक और फिर वहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँची। वाक़या मिराज अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। जिस तरह से हर मौज़े को समझना और साबित करना इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह मिराज के सफ़र और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। और इन मौज़ात की मिसालें हमें तारीख़ में और भी कई अंबिया कराम से मिलती हैं। मसलन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का रबड़ की तरह नरम हो जाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और हवाओं पर मुकम्मल अबूर होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में गिरकर ज़िंदा बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। और इनको मौजज़ात कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि एक आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए पूरी कायनात के निज़ाम को किसी हद तक समझने के बाद साइंस को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसने इस थ्योरी के अंदर बताया कि अगर कोई शख्स इस कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार, जो कि रोशनी की रफ्तार है, अगर इसे खला में किसी तरह हासिल कर लेता है तो इसके लिए वक्त रुक जाएगा। इसकी मिसाल आप इससे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार नॉर्मल स्पीड से रोड से गुज़र रही है और वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन क्या हो कि अगर इसे अनलिमिटेड स्पीड से आपकी आंखों के सामने गुजारा जाए तो क्या आप इसे देख सकेंगे? यकीनन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके लिए वक्त रुक जाएगा। वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की ज़बान में टाइम डिलेशन कहते हैं। इस साइंटिफिक टर्म को समझना सफ़र मिराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्क अरबी ज़बान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को, जो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। यानी हमारी दुनिया के गिर्द 1 सेकंड के अंदर 7 चक्कर लगा सकती है। और बुराक का मतलब बर्क की जमा, यानी लाइट की या रोशनी की जमा, जिसका मतलब ये है कि इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जहाँ मेरी नज़र पड़ती थी वहाँ बुराक का कदम पड़ता था, यानी वो इतनी तेज़ रफ्तार थी। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफ़र मिराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुज़रा था, हत्ता कि आपका बिस्तर भी गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी। इस दौरान सिर्फ रात का कुछ ही पल गुज़रा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफ़र चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे की सैर थी, ना कि सफ़र। और आप लोग तो जानते हैं कि सफ़र और सैर में कितना फ़र्क होता है, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डिलेशन की सूरत में तस्लीम करती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के मुताबिक लोगों के दरमियान बहुत से तोहम परस्ताना ख्यालात और बिद्दताना अकायद जन्म ले चुके हैं, जिनकी वज़ाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराक के मुताबिक हमें 4 अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर इसके बारे में वज़ाहत से बताया गया है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो अहादीस मुबारका ये हैं। ये रेफरेंस आप देख सकते हैं।
اس کے علاوہ جو کچھ بھی تصورات اس کے بارے میں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے اتھینٹک اور معتبر کتابیں ہیں جن پر تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سواری کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور خچر سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے قدم اتنے بڑے تھے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی یعنی انگنت رفتار جس کا صرف ہمارے لیے اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ تو ان پیراڈاکس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں یعنی وقت خلا میں دو مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور بجلی کی تیز رفتاری سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی واقعہ معراج سے مطابق کو یہی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کر کے واپس تشریف لائے، لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا، یعنی جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں پر بہت ہی ایک اہم سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی، یعنی لوگوں کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے ان لوگوں کو جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ البرٹ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں بھی سفر کر سکتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے یعنی 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لیے وارم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ اس دور کے اندر میئرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی آلات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈ تھے، لہذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اس لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور خچر سے تھوڑا بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے جو اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پار تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا حدیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گھڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو خود ویکی اسلام پیج پر جا کر خود اسے پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کو ان لاجیکل بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ براق کے واقعی 2 پار موجود تھے تو پھر ہمارے زمین کے ایٹماسفیئر کے بعد کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، سو بنا ہوا کے یہ بھلا پر کس کام کی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرندوں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہوائی جہاز کے پر جو اس کو اڑنے میں کام آتے ہیں۔ پروں کی اصطلاح براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی ایک ان لاجیکل سوال ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، سو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنے کے لیے چند جائے لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منسوب کر دیا، یعنی کہ ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے بھی ایمان ڈگمگا گئے تھے۔
اور وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا سفر ہے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک پل کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی جس نے اسے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانی کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان اور مضبوط ہو جائیں۔ اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیویلیٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈیلیشن جیسے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ آج تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیویلیٹی کے مطابق اگر کوئی شخص کسی طرح روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینئر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً انہی باتوں کو سچ ثابت کریں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔